بین الاقوامی فوجداری عدالت میں شکایت درج کرانے یرغمالوں کے نمائندے دی ہیگ پہنچے۔ جنگ بندی اور یرغمالوں کی رہائی کے لیے قاہرہ میں مذاکرات کا آغاز۔ پاکستانی عوام کی مرضی کا احترام اور شفاف انتخابی عمل یقینی بنانے کی ضرورت ہے، وائٹ ہاؤس۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ حماس کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت میں انسانیت کے خلاف جرائم کی شکایت درج کرانے کے لیے غزہ کے یرغمالوں کے تقریباً 100 نمائندے بدھ کے روز دی ہیگ پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف ہماری کہانی نہیں ہے، اگر ہم نے اسے نہیں روکا تو کل یہ پوری دنیا کی کہانی ہوگی۔ ان نمائندوں نے کہا کہ پوری نسل انسانی کو ایک دہشت گرد فوج کے خلاف ایک ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ یرغمالوں اور لاپتہ خاندانوں کے فورم سے تعلق رکھنے والے ہائم روبنسٹائن نے کہا کہ گروپ حماس کے رہنماؤں کے خلاف ICC میں مقدمہ دائر کرے گا اور ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ وہ انسانیت کے خلاف جرائم کی بھاری قیمت ادا کریں۔ We, the families, are going there to file the claim and we want to make sure that the world acts. یرغمالوں کے اہل خانہ نے باقی یرغمالوں کی رہائی کے لیے اسرائیلی حکام پر دباؤ ڈال رکھا ہے۔ دوسری جانب جنگ بندی اور بقیہ یرغمالوں کی رہائی کے لیے مذاکرات بدھ کو دوسرے روز قاہرہ میں شروع ہوئے۔ منگل کو اسرائیلی مذاکرات کاروں کے ثالثوں سے بات چیت کے بعد ایک وفد مصری اور قطری ثالثوں سے ملاقات کے لیے قاہرہ روانہ ہوا۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان بھی آج قاہرہ میں صدر عبد الفتاح السیسی کے ساتھ بات چیت کرنے والے ہیں۔ CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنز نے منگل کو اسرائیل کی موساد انٹیلیجنس سروس کے سربراہ ڈیوڈ برنیا کے ساتھ ہونے والی بات چیت میں شرکت کی تھی، جو مصری میڈیا کے مطابق زیادہ تر مثبت رہی۔ امریکہ کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے مذاکرات کو تعمیری قرار دیا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے ایوان نمائندگان کے اراکین پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر یوکرین، اسرائیل اور تائیوان کے لیے $95.3 ارب کا امدادی پیکج منظور کریں اور خبردار کیا کہ ایسا نہ کیا گیا تو یہ روس کے صدر پوٹن کے رحم و کرم پر ہونے کے مترادف ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت منہ نہیں موڑ سکتے کیونکہ پوٹن کو اسی کی توقع ہے۔ I urge Speaker Johnson to bring it to the floor immediately. دوسری جانب ایوان نمائندگان کے ریپبلکن رہنما مائک جانسن نے صدر جو بائیڈن کی درخواست کو نظر انداز کرتے ہوئے یوکرین کے لیے جنگی امداد روک دی۔ انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ ان کا بل پر ووٹ کی اجازت دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ امریکی سینٹ نے منگل کی صبح یوکرین، اسرائیل اور تائیوان کے لیے $95 ارب کے امدادی پیکج پر ووٹ دیا تھا، لیکن اس پیکج کو ریپبلکن کنٹرول والے ایوان نمائندگان میں مخالفت کا سامنا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر بائیڈن پاکستان میں انتخابات سے باخبر ہیں کہ گزشتہ ہفتے لاکھوں پاکستانی ووٹ ڈالنے نکلے، جن میں پاکستانی خواتین، مذہبی اور نسلی اقلیتی گروپوں کے ارکان اور نوجوان ووٹرز کی ریکارڈ تعداد شامل تھی۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرین جان پیئر نے منگل کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے مزید کہا کہ یقینی طور پر ہم پاکستانی عوام کو گزشتہ ہفتے کے انتخابات میں حصہ لینے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، بشمول انتخابی عملے، سول سوسائٹی کے اراکین، صحافیوں اور انتخابی مبصرین کے، جنہوں نے پاکستان کے جمہوری اور انتخابی اداروں کی حفاظت کی ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ ہمیں ہم خیال جمہوری نظام کے ساتھ کھڑے ہونے پر فخر ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اور خصوصی امیگرنٹ ویزے پر امریکہ آ کر آباد ہونے والے افغان باشندوں کی تعداد میں گزشتہ سال 100% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ امریکی حکومت کے نئے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ برس تقریباً 26,500 افغانوں کو امریکہ آنے کے لیے خصوصی امیگرنٹ ویزے دیے گئے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ دنیا بھر میں امریکی قونصل خانوں کی جانب سے افغان باشندوں کو 18,000 سے زیادہ خصوصی ویزے جاری کیے گئے۔ اگست 2021 سے ستمبر 2022 تک امریکہ نے سابق افغان حکومت کے خاتمے کے بعد فوج کی جانب سے افغانستان سے نکالے گئے ہزاروں افغانوں کو عارضی طور پر محفوظ حیثیت کی پیشکش کی تھی۔ محکمہ خارجہ کے ایک ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ محکمے نے اس صورتحال کے پیش نظر وسائل میں اضافہ کیا ہے اور افغانوں کی درخواستوں سے نمٹنے کے لیے عملے کی تعداد میں بھی اضافہ کیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔